بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ۔ آج کی تراویح میں 100 پارہ تلاوت کیا گیا ہے، 12واں پارہ آخر کا ثلث پون پارہ تلاوت کیا گیا ہے اور 13واں پارہ آدھا تلاوت کیا گیا ہے۔ 12ویں پارے کے ربوع کے بعد قوم عاد کا تذکرہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمان قوموں کا اور ان کے انجام کو بیان کیا۔ نافرمان قوموں میں سب سے پہلے قوم عاد کا تذکرہ ہوا۔ ان کے جانب حضرت ہود علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے ان کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود سے تجاوز کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست ہوا کا عذاب بطور طوفان کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجا۔ گھروں کی چھتیں گر گئی اور انسان اور پرندے ہواؤں میں اڑنے لگے اور زمین پر ایسے اللہ نے پٹکا کہ پھر ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ کیا۔ ان کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس قوم نے حضرت صالح سے فرمایا ہم تمہیں نبی اس وقت مانیں گے جبکہ ہماری مطالبے کو پورا کرو۔ مطالبہ کیا تھا؟ دیکھو یہ چٹان ہے، اس سے گابھن اونٹنی نکلے، حاملہ اونٹنی نکلے۔ چنانچہ حضرت صالح نے اللہ کے دربار میں درخواست کی، چٹان سے زندہ اونٹنی، گابھن، حاملہ اونٹنی نکلی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کچھ احکامات بیان فرمائے تھے، اس کو انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زبردست چیخ کے ذریعے سے اس قوم کو تباہ کر دیا۔ ایسا تباہ کیا گھروں میں ڈھیر پڑے رہے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس سے پہلے ان لوگوں کا وجود تھا ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد قوم لوط کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ صدوم قوم کی جانب حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس قوم کا جرم یہ تھا کہ ان کے درمیان ہم جنس پرستی عام تھی، بچوں سے لواطت کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر ان کے احوال معلوم کیے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اس عمل بد سے رکے نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتوں نے پوری بستی جڑ سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ پھر ان لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکی ہوئی اینٹ کی شکل میں پتھروں کی بارش کی۔ اللہ پوری قوم کو صف ہستی سے اللہ نے مٹا دیا۔ اس کے بعد قوم شعیب کا تذکرہ ہے اور حضرت موسیٰ، ہارون اور فرعون کا تذکرہ ہے، اور ان تمام انبیاء کا تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں ان قوموں کا، نبیوں کا اور ان قوموں منکر قوموں کے انجام کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کے دل کو تسلی ہو۔ یہ لوگ جو آپ کفار مکہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں نا، ان کے جھٹلانے سے آپ دل چھوٹا مت کیجئے۔ جو مانا وہ کامیاب، جو نہیں مانا وہ ناکام، اور وہ تباہ ہوگا، برباد ہوگا، اس کی آخرت اور دنیا بھی تباہ ہوگی، آخرت بھی تباہ ہوگی۔ اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے۔ سورہ یوسف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے کے لوگوں نے سوال کیا اللہ کے نبی سے، یہ بتلاؤ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل کنعان سے مصر کیوں آئے؟ ان لوگوں کے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیں گے تو ہم ان کو جھٹلا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف اتار دی، اور اس سورہ یوسف کو اللہ نے قرآن میں نبیوں کے بیان کیے ہوئے واقعات میں سب سے بہترین واقعہ قرار دیا، احسن القصص قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے نبیوں کے تذکرے ہیں ان میں تکرار ہے، کہیں کچھ ضرورت پڑی اللہ نے بیان کر دیا، کہیں کچھ ضرورت پڑی اللہ، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اول سے آخر تک ترتیب سے اللہ نے ایک ہی صورت میں بیان کر دیا۔ اس وجہ سے اس صورت کو احسن القصص کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سی چیزیں مشترک۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے حسد کر کے ان کو اپنے علاقے سے نکال دیا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریشی بھائیوں نے حسد کر کے مکے سے نکالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام صبر کرنے کے بعد ایک زمانے کے بعد اللہ نے ان کو سلطنت عطا فرمائی، بادشاہت عطا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدینے میں جانے کے بعد اللہ نے اسلامی اسٹیٹ کا سربراہ بنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بھائی ان کے قدموں میں آ کر گر گئے تو حضرت یوسف نے الفاظ جو کہے
وہی الفاظ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کفار مکہ جب اپنے گناہوں پر نادم ہو گئے، اپنی سازشوں پر شرمندہ ہو گئے، تو نبی علیہ السلام نے ہو بہو وہی الفاظ کہے، لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں اور تم کو آج معاف کیا جاتا ہے۔ الغرض حضرت سورہ یوسف کا مختصر واقعہ یہ ہے، حضرت یوسف بالکل چھوٹے بچے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھا؟ اپنے باپ سے خواب کو بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بھی وقت کے نبی، ان سے خواب کو بیان کیا، میں خواب میں دیکھتا ہوں 11 ستاروں کو، سورج اور چاند کو جو میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب سمجھ گئے، نبوی فراست سے سمجھ گئے کہ یہ بچہ آگے چل کر بہت بڑی شان والا بنے گا، نبوت اس کو عطا ہوگی۔ بھائی پہلے سے ہی حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے ایک حقیقی بھائی تھے بنیامین، اصل حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ دونوں بھائی تھے، اور دوسری بیوی سے 10 بھائی اور تھے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کیا۔ حسد کرنے کی وجہ یہ تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے والد ان دونوں سے محبت زیادہ کرتے، ہم سے محبت نہیں کرتے، ہم طاقت میں بھی زیادہ، تعداد میں بھی زیادہ، کام آنے والے ہم ہیں، تو ان سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ لہٰذا والد سے جدا کرنے کی سازشیں رچی۔ باضابطہ میٹنگ ہوئی، میٹنگ میں طے ہوا ان کو قتل کر دو۔ بڑے بھائی نے جس کا نام یہودا تھا، کچھ نرم گوشہ رکھتا تھا، اس نے کہا قتل مت کرو، کوئی دور جگہ لے جا کر ان کو ڈال دو، یہاں سے کوئی اور قافلہ آئے گا لے کر چلا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے چاہے کنعان کے کنویں میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ کہہ کر کہ ہم کھیل کود کے لیے جا رہے ہیں، سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجو، لے کر گئے اور کنویں میں ڈال دیا اور ڈال کر واپس آ گئے۔ رات ہوئی، وہاں سے قافلہ گزر رہا تھا، پانی کی ضرورت ہوئی، وہ قافلہ کنویں میں پہنچا، ڈول اندر ڈالا، حضرت یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے، کھینچنے والا پانی کے لیے رسی کو کھینچ رہا ہے، ڈول کو کھینچ رہا ہے، یوسف علیہ السلام آئے۔ اتنے خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جمال کے، حسن کے، خوبصورتی کے 2 حصے کیے، آدھا حصہ یوسف کو عطا کیا، آدھا حصے میں پوری کائنات میں اللہ نے حسن کو بانٹا۔ اتنے حسین تھے۔ جب ڈول میں یوسف علیہ السلام آئے تو دیکھنے والا کہنے لگا یا بشرا ھذا غلام، کتنا حسین بچہ ہے اور کتنا خوبصورت بچہ ہے۔ لیا بھائی دوڑ کر آئے، یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، ہم اس کو بیچ دیتے ہیں۔ بالکل 20 درہم میں بیچ دیا بھائیوں نے حضرت یوسف کو، اتنے حسین اور جمیل کو۔ وہ قافلہ مصر گیا، مصر کی منڈی میں جہاں پر غلاموں کی بولی لگتی تھی، وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگائی جا رہی ہے۔ مصر کا گورنر عزیز مصر آیا، اس نے یوسف علیہ السلام کی بولی لگائی۔ ایک ترازو کے پلڑے میں یوسف کو بٹھایا گیا، دوسرے پلڑے میں سونا اور چاندی رکھا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنی زیادہ قیمت میں مصر کے گورنر نے، وزیر خزانہ نے خریدا، اپنے گھر میں رکھا۔ عزیز مصر نے اپنے گھر میں ان کو پالا پوسا، بڑے ہوئے، پروان چڑھے۔ جب بڑے ہو گئے، جوانی کے عالم میں پہنچ گئے، تو عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی، بدکاری کی دعوت دینے لگی۔ ایک موقع ایسا آیا، محل کے سارے دروازے بند کر دیے اور دروازے تالے لگا دیے، یوسف کو اپنے طرف راغب کرنے لگی، یہ بدکاری کی دعوت دینے لگی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے معاذ اللہ کہہ کر بھاگنے لگے۔ معلوم تھا یوسف کو دروازوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی بھاگنے لگے۔ اللہ نے ایک ایک دروازہ کھول دیا، جیسے جیسے دروازے کھلے آخری دروازہ آیا، عزیز مصر وہاں پر موجود تھا۔ اب بیوی نے، زلیخا نے حضرت یوسف پر الٹا الزام لگا دیا، تمہارے گھر والوں کے ساتھ اگر کوئی غلط کرے اس کا کیا سزا ہوگی، اس کو تو جیل میں بھیج دینا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت کی، پاک دامنی کی گواہی کے لیے اللہ نے وہاں پر جھولے میں ایک بچہ تھا، اس کو قوت گویائی عطا کی، بولنے کی طاقت۔ بچہ کہنے لگا کہ دامن کو دیکھا جائے، اگر دامن پیچھے سے پٹا ہے تو زلیخا قصوروار، سامنے سے پٹا ہے تو یوسف قصوروار۔ دامن دیکھا گیا، پیچھے سے پٹا ہوا تھا، زلیخا قصوروار ٹھہری۔ الغرض عزیز مصر نے کہا کہ تم معافی مانگ لو، یوسف علیہ السلام سے کہا کہ درگزر کر دو۔ الغرض بات آئی گئی ہوگی۔ یہ بات محل میں دوسرے جو محل کے لوگ تھے، بڑے بڑے VIP لوگ، ان لوگوں کی عورتوں میں چرچا بن گئی کہ عزیز مصر کی بیوی اتنی بڑی ہو کر غلام پر فریفتہ ہوگی۔ تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے ان لوگوں کو حسن یوسف کیا ہے بتلانے کے لیے
ایک دعوت دی، دسترخوان سجایا گیا، دسترخوان پر طرح طرح کے میوے رکھے اور ہر عورت کے سامنے ایک چاقو رکھ دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ نکلو۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نکلے، ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر عورتیں ان کو دیکھنے میں اتنے محو ہو گئی، ہاتھوں میں پھل تھے، پھل کاٹنے کے بجائے اب چھریوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹنے لگی، پتہ بھی نہیں چلا، کہنے لگی یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے۔ الغرض حضرت یوسف علیہ السلام عورتوں کے فتنے میں مبتلا کر دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں دعا کی، اے اللہ یہ لوگ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اس سے بہتر تو میرے لیے جیل ہے، جیل میں بھیج دیجیے۔ جیل میں ڈال دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں جب پہنچے، ان کے ساتھ ساتھ 2 نوجوان بھی پہنچے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ بادشاہ وقت کو کسی نے زہر دے دیا تھا، 2 لوگوں پر شک تھا، ایک بادشاہ کے باورچی پر، ایک بادشاہ کو شراب پلانے پر ایک معمور شخص تھا، دونوں کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ دونوں آئے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنا خواب بیان کرنے لگے، ہمارے خواب کی تعبیر تو۔ ایک نے یہ خواب بیان کیا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر کے اوپر ٹوکرا ہے، اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ دوسرے نے یہ خواب بیان کیا کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے توحید کی دعوت دی اور ان کو ایک اللہ کی طرف بلایا، اور ان کو حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم کے دین کی دعوت دی۔ پھر اس کے بعد بغیر تعین کے بتایا کہ دیکھو تم میں سے ایک شخص بادشاہ کا ساقی بنے گا، بادشاہ کے پاس شراب پلانے والا، اور دوسرے کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ چند دن کے بعد تفتیش ہوئی تو جس نے خواب یہ دیکھا تھا کہ اس کے سر سے پرندے نوچ کر کھا رہے ہیں، اس کو سولی دے دی گئی، اور جس نے خواب دیکھا تھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، وہ بادشاہ کے دربار میں شراب پلانے پر مامور ہو گیا۔ اب وہ رہا ہو گیا۔ رہائی کے وقت حضرت یوسف نے کہا کہ بادشاہ کے دربار میں میرا تذکرہ کرنا، جیل میں ایک بے قصور قیدی ہے، وہ بھول گیا۔ چند دن کے بعد یہ ہوا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، بادشاہ نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ بادشاہ نے دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہیں، موٹی تازی گائیں ہیں، ان کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 بالیاں ہیں، دانے ہیں جو ہرے بھرے ہیں، اور 7 سوکھے بالیاں ہیں۔ اس خواب کی تعبیر کو معلوم کرنے کے لیے محل میں جتنے لوگ موجود تھے ان سے دریافت کیا بادشاہ نے۔ بادشاہ کے جتنے مشیر تھے انہوں نے کہا کہ یہ پراگندہ خیالات ہیں کہ کوئی حقیقت نہیں، ہم تعبیر دینا نہیں جانتے۔ اس محل میں وہ شخص بھی موجود تھا شراب پلانے پر مامور ہونے والا، جو جیل سے رہا ہو کر اب اس کو یاد آ رہے جیل میں ایک شخص ہے جو خواب کی تعبیرات سچ سچ بتلاتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے سامنے اس نے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ یوسف علیہ السلام کو دربار میں لانے کے لیے بادشاہ نے حکم دیا تو حضرت یوسف نے کہا نہیں، میں دربار میں بعد میں آؤں گا، پہلے میرا مسئلہ حل کیا جائے اور میری برات کا اعلان کیا جائے۔ چنانچہ ان تمام عورتوں کو بلایا گیا اور زلیخا کو بلایا گیا، عزیز مصر کی بیوی کو۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یوسف بالکل بے قصور ہے، قصور ہمارا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ نے ان کو اپنا قریبی بنا لیا۔ حضرت یوسف نے اب خواب کی تعبیر یہ دی، دیکھو تم نے جو 7 موٹی تازی گائیں دیکھی ہیں، 7 ہری بھری بالیاں دیکھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال تک غلہ اناج زبردست اگے گا، پھر اس کے بعد 7 سال قحط کے آئیں گے، بارش نہیں برسے گی، ایک دانہ بھی نہیں اگے گا۔ 7 سال کے غلے کو 14 سال تک چلانا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس خواب کو سن کر بادشاہ چمک گیا۔ خواب کی تعبیر تو صحیح، لیکن 7 سال کا غلہ 14 سال تک کون چلائے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر بنا دو، مملکت کے خزانوں پر میں چلا کر بتلاؤں گا، اللہ نے مجھے اس کا علم عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر اپنائی کہ تمام علاقے میں جو 7 سال قحط آیا اس میں اعلان کر دیا کہ ہر شخص کو ایک مقدار میں غلہ دیا جائے۔ اب کنعان سے بھائی بھی آئے، تمام بھائی یوسف کے پاس 40 سال کا عرصہ گزر گیا کنویں میں ڈالے ہوئے، یوسف کو وہ نہیں پہچان سکے لیکن یوسف ان کو پہچان لیے۔ بھائیوں سے حضرت یوسف نے کہا تمہارا اور کوئی بھائی بھی ہے؟ اس کو لے کر نہیں آئے، آئندہ جب آؤ گے نا اس کو لے کر آنا ورنہ تمہیں غلہ نہیں دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ والد کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے بادشاہ نے ہم سے یہ کہا ہے کہ غلہ دینے کی شرط بنیامین کو بادشاہ کے پاس لے کر جائیں۔ چنانچہ لے کر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر کر کے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ وہ تدبیر تفصیل سے ذکر ہے، اپنے پاس روک لیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے
اب والد کے پاس جانے کے لیے گھبرا رہے تھے، پہلے یوسف کو کھو دیا، اب بنیامین کو بھی کھو دیا، منہ کس طرح سے دکھائیں گے والد کو؟ حضرت یوسف کے سامنے یعنی بادشاہ کے سامنے وہ لوگ کہنے لگے ہمارے والد انتہائی نہیں کمزور ہے، روتے روتے بینائی چلے گئی یوسف کی جدائی میں، یہ ایک بیٹا ان کا محبوب ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لو۔ حضرت یوسف نہیں مانے تو الغرض وہ لوگ واپس آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کی جدائی میں روتے روتے اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلے گئی تھی۔ حضرت یعقوب نے کہا بس میں وہی کہتا ہوں جو یوسف کی جدائی پر میں نے کہا تھا، صبر جمیل، ایسا صبر کرنا ہے جس میں شکایت نہ ہو۔ پھر اس کے بعد جب غلہ بالکل ان کے پاس بالکل اس زمانے کی کرنسی ختم ہو گئی، بھائیوں کے پاس تھوڑی سی باقی تھی، وہ لے کر یوسف کے پاس آئے تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم نے جو کچھ یوسف کے ساتھ کیا اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا، تمہیں معلوم ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ یوسف ہی ہے کیا، پہچان لیے؟ حضرت یوسف نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں۔ اب ان لوگوں نے یوسف کے پیر پڑنے لگے، معافی مانگنے لگے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کو معاف کر دیا اور اپنی ایک چادر دی اور اپنا ایک کپڑا دیا، یہ کپڑا والد کے سر پر لے کر ڈالو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اب دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو وہ کپڑا دے کر مصر سے روانہ کر رہے ہیں۔ ادھر کنعان کتنی دور ہے مصر سے، لیکن حضرت یوسف کی خوشبو اب والد کو محسوس ہو رہی ہے، لیکن وہاں پر چاہے کنعان میں تھے وہاں محسوس نہیں ہوئی۔ یہ احوال اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہوتے ہیں۔ الغرض چادر لے جا کر ڈالے والد کے اوپر کپڑا، بینائی لوٹ آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا تھا اگلی بار آنا تو والدین کو بھی لے کر آنا، چنانچہ تمام حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی اہلیہ، تمام بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت یوسف تخت پر بیٹھے ہوئے سب نے سجدہ تعظیمی کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ حضرت یوسف نے اپنے والد سے کہا اے میرے والد محترم، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، 11 بھائی سجدہ کر رہے ہیں، والدین یعنی سورج اور چاند بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ اللہ کے نبی کی زبانی اللہ رب العزت والجلال نے بیان فرما دیا۔ نبی علیہ السلام نبی برحق ہیں، ان کے پاس وہی آتی ہے، کنعان سے بنی اسرائیل کے مصر منتقل ہونے کے سبب کو بھی بیان کر دیا۔ یہ واقعہ اتنا بہترین واقعہ ہے، اس میں جو اسباق پوشیدہ ہے، عبرتیں پوشیدہ ہیں اور نصیحتیں پوشیدہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ لکھنے والوں نے 200 نصیحتیں اس سے نکالی ہے۔ سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ بعض مرتبہ انسان پر آنے والی مصیبت نعمت اور راحت تک پہنچنے کا سامان بن جاتی ہے، ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں میں تھے، اکیلے بے بس، مصر کی منڈی میں لا کر بیچے گئے۔ کون جانتا تھا، کون تصور کر سکتا تھا یہی یوسف مصر کے بادشاہ ہی تخت پر بیٹھیں گے، لیکن حضرت یوسف نے صبر کیا، صبر کے دامن کو تھاما۔ اور ایک بہترین سبق جو اس واقعے سے ملتا ہے، حضرت سورہ یوسف سے ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ سورہ یوسف اپنوں کے حسد، غیروں کی مدد، وقتی ذلت اور دائمی عزت، عسر کے بعد یسر اور ہجر کے بعد وصل اور اللہ کی رحمت سے امید باندھنے اور صبر کا دامن تھامنے والوں کے لیے بہترین مسرت کی بشارت دینے والی یہ صورت ہے۔ اس وجہ سے یہ سبق، یہ اسباق ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم تمام کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ آج ہمارے ایک درسی ساتھی جو ہمارے بالکل بازو بیٹھتے تھے، دارالعلوم دیوبند میں درس دور حدیث میں، جو رحمانیہ میں حدیث کی کتاب پڑھاتے تھے، بہت ہی ٹرین کے حادثے میں بہت زبردست طریقے سے زخمی ہو گئے، ایک ہاتھ پورا نکل گیا، خون بہت زیادہ بہہ گیا اور 2-3 گھنٹے کے بعد انتقال ہو گیا ان کا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لہذا تمام حضرات سے درخواست ہے کہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے لغزشوں سے درگزر فرما, کوتاہیوں پر غفلتوں پر پکڑنا فرما. مولا بڑے گناہگار ہے, بڑے خطاکار ہے, گناہوں پر نادم ہے, خطاؤں پر شرمندہ ہے. مولا آپ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں. اے اللہ عشر رحمت گزرنے کو ہے. اے اللہ جن لوگوں پر آپ نے رحمت فرمائی ان میں شامل فرما لیجیے. اے اللہ محروم نہ فرمائیے, محروم نہ فرمائیے, رحمت کے مستحق بندوں میں شامل فرما لیجیے. اے اللہ رحمت کے مستحق بندوں میں شامل فرما لیجیے. اے اللہ پورے رمضان کی ایک ایک گھڑی کی, ایک ایک منٹ کی, ایک ایک سیکنڈ کی ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیے. اے اللہ ہمارے درس ساتھی احمد اللہ موتیہاری کی مغفرت فرمائیے. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیے. اے اللہ ان کے سحر کے وقت مولا شدید زخمی ہو گئے. اے اللہ زخموں کی تاب نہ لا کر آپ کے دربار میں پہنچ گئے ہیں. اے اللہ ان کی بار بار مغفرت فرمائیے. بچے سکون راحت و آرام عطا فرمائیے. اے اللہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اللہ آپ کفیل بن جائیے. اے اللہ آپ کفیل بن جائیے. اے اللہ ان کے گھر والوں کی ضروریات کو پورا فرمائیے. ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائیے. اے اللہ جناب عبدالغنی صاحب کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. ہماری دعا کو میرے اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ دعاؤں کی برکت سے قبول و منظور فرمائیے. صلی اللہ